السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خادم کاری محمد سلطان مدنی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام مبین میں امت مسلمہ کے ضابط حیات میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک وہ قوم خود اپنے حالت نہیں بدلے۔ تو اس ضابط حیات میں خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک ضابطہ دے دیا ہے۔ دنیا میں جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی کتاب میں مضمر ہے۔ اور جو قومیں اس ضابطے کے مطابق عمل کیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے راستے ان کے لیے مسخر فرمایا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان 75 سالوں سے آزاد ہوا، اور ان 75 سالوں میں وہ لوگ جو غریب غربا ہیں ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، ناجائز ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب جس خطے میں، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس قریے میں، جس گاؤں میں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو میں اور آپ لالچی کہتے ہیں۔ لالچی جب تک دنیا میں زندہ ہے، نو سرباز کسی صورت میں بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، اور بین ہی یہی طریقہ یہاں ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے خطے میں رہا ہے کہ نو سرباز ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں ڈھونڈتے ہیں کہ لالچی آدمی کون کون ہے، اور پھر وہ چن چن کر نکال دیتے ہیں، لالچیوں کو لالچ دیتے ہیں، اور ان لالچیوں کی وجہ سے وہ ایوان اقتدار تک، ایوان بالا تک، جہاں میرے اور آپ کے تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، جہاں میرے اور آپ کے جان مال عزت و آبرو کے حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، ضابطہ اخلاق بنایا جا رہا ہے، تو وہاں اس قسم کے لوگ جب جاتے ہیں تو ان پر کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ میرے اور آپ کے حقوق کی بات کریں گے، میرے اور آپ کے حقوق کی پاسداری کریں گے؟ کسی صورت میں ناممکن ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی نو سرباز ایسا آدمی جو ہے نا کہ وہاں کے میرے اور آپ کے حقوق کی بات کرے اور حقوق دینے کی بات کرے۔ یہ تو ناممکن والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ضابط حیات میں جو قوموں کو بتا دیا، اور جن قوموں کے ذہنوں میں غلامی کا توق اور خوف کی فضا رچ بس چکی ہو، وہ قومیں کسی صورت میں ترقی نہیں کر جاتی۔ ان کے ذہن میں وہی بھوت سوار ہوا ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں، مطلب خوف اور ہراس اور غلامی والا ذہن۔ جب یہ غلامی والا ذہن والے لوگ ہوا کرتے ہیں تو وہ قومیں ترقی نہیں کر جاتی۔ یہی بین ہی اسی طریقے سے ہوا ہے گلگت بلتستان، یہ خطے کو بھی 75 سال تقریباً ہو گئے کہ جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں، علاقہ گریز ہے، برزل پار، یہ علاقہ ڈوگروں سے کس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر آزاد کروا دیا۔ اصل ہے کہ نوک پر نہیں، افواج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں کے باسیوں نے اخلاق کی مار دے کر اور کردار کی مار سے ڈوگروں کو بگایا تھا۔ اور پھر وہ علاقہ، وہاں کے باسی جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، آج 75 سالوں سے وہاں محرومیاں ہی محرومیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں غربت ہی غربت نظر رہی ہے۔ وہاں کے عوام جن مشکل حالات سے گزرتے ہیں، آج بھی آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، اور اپنے مال مویشی پال کر گزر بسر کیا کرتے ہیں، زمینیں آباد کر کے گزر بسر کیا کرتے ہیں،
زمینوں میں بھی کیا چیز وہاں اگتی ہے جناب؟ ادنا درجے کے جو ہے نا گندم، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور وہاں کے باسی مال مویشی کے علاوہ وہاں جڑی بوٹیاں وغیرہ نکال کر اس سے گزر بسر کیا کرتے ہیں۔ وہاں اور کوئی فیسلٹیز آج تک نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کو بڑا ہسپتال نظر نہیں آئے گا، بڑا کیا چھوٹا ہسپتال بھی نہیں ہے، وہاں جانوروں کے لیے کوئی ویٹرنری وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہاں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو وہاں جنگلی جو ہے نا لکڑ سے گزارا کیا کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے حقوق، ان کو سزا جو دی جا رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ وہاں کے باسیوں نے اس سرزمین سے، اس مٹی سے اتنی محبت کی ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے باسیوں نے جب اس علاقے سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں ابھی ہر گاؤں میں ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے، پورا منی مرگ سے لے کر دودھگئی تک، یعنی نگئی سے دودھگئی تک یہ پورا علاقے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے مال جو ہے نا کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور ہر گاؤں میں سینکڑوں کے حساب سے مال مویشی جو ہے نا مردار ہو گئی ہے، اور ہمارے ارباب اقتدار کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگ رہی کہ وہاں کے باسیوں کے، وہاں کے غریب غربا کے پاس جا کر ان کے جو بے تحاشا ان کا مالی نقصان ہو گیا ہے اس کا معاوضہ دے کر ان کے اوپر مرہم کی پٹی رکھ دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ افواج پاکستان ہے، ہمارا فوج ہم اپنے ماتھے کا جومر سمجھتے ہیں اور اپنے آنکھوں کے پلکے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھوں کے پلکوں کا کام کیا ہے؟ وہ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے افواج پاکستان جو ہے نا اس خطے کے عوام کی محافظ ہے۔ اگر وہی محافظ آج ہمارے عوام کے ڈکیت بن جائیں تو ہم کیا توقع کریں گے؟ اور ہم یہ داد رسی کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ کس کے دروازے کو کھڑکائیں گے اور کس کے دروازے پر جا کر آہوزاری کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے؟ 6 مہینے برف میں نیچے مال مویشی اور انسان دبے ہوئے تو ہوتے ہیں، جب موسم بہار آ جاتا ہے تو ان کے اندر خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ان باسیوں کے، وہاں کے باسیوں کے دلوں کے اندر، اور وہ خوش خرم ہوتے ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی سرزمین نظر آتی ہے۔ اور جب ہریالی سرزمین نظر آتی ہے تو اس وقت آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو وہاں کا ذرہ ذرہ بتا دے گا اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، کہ اتنا مطلب جنت نظیر بن جاتا ہے وہ علاقہ، وہ خطہ۔ اور جب وہ جنت نظیر بن جاتا ہے تو وہاں کے لیے پاکستان کے ہر خطے سے لوگ جو ہے نا سیر تفریح کے لیے وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو وہاں کا رخ کرتے ہیں تو عوام کے اندر یہ خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، کہ لہر پیدا ہوتی ہے یہ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں مطلب کہ وہاں جو ہے نا محنت مزدوری کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، اس سے گزر بسر صحیح ہوگا، اور وہاں کے ہوٹلز چلیں گے، وہاں جڑی بوٹیاں ہم جنگلوں سے لے کر لا کر خشک کریں گے اور اس کو بیچیں گے، اس سے گزر بسر ہوتا ہے۔ تو وہاں کے ہوٹل، وہاں کے باسیوں کو حقوق تلف کر کے ان کو ہوٹل کھولنے کی اجازت نہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارباب اقتدار بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور 80 بریگیڈ منی مرگ وہ بھی توجہ نہیں دے رہے۔ باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں بسایا جا رہا ہے اور ان کو ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جڑی بوٹیوں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں کے باسی لوگوں کو جڑی بوٹیاں اٹھانا نہیں دیتے ہیں، اور ٹھیکیدار ایسا ہوتا ہے جس کو پرمٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی باہر کا آدمی ہوتا ہے، اور وہ وہاں کے عوام سے سستے داموں جو ہے نا یہ خریدتا ہے اور آگے مہنگے داموں پر بیچتا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کا باسی آدمی کو، جو وہاں کا مقیمی ہے، جو وہاں کا دکھ درد سمجھتا ہے، وہاں کے عوام کے غربت کو سمجھتا ہے، احساس ہو جس کو، تو اس کو اگر یہ ٹھیکیدار بنایا جاتا یا اس کو پرمٹ دیا جاتا تو وہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ وہاں یہ بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور آج کل ان دنوں میں مطلب کہ حالت وہاں بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہاں کے عوام جو ہے نا سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ تو گزارش عرض خدمت یہ ہے ارباب اقتدار سے، گلگت بلتستان کے، اور اسی طریقے سے افواج پاکستان
80 بریگیڈ گلگت مینی مرگ سے کہ وہاں کے عوام کے حقوق پامال کیے بغیر ان کے حقوق ان کو دیے جائے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی غریب کے دل سے آہ نکل جائے، اور کسی غریب کے دل سے آہ نکل جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلا کرتا ہے، تو وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ہے نا گھر تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس چیز کا خیال کریں، اور وہاں کے باسیوں کو وہاں کا 80 بریگیڈ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، جو 2-4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے اس علاقے میں۔